نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی کے مطابق یہ وہ زمانہ ہے کہ سود کے اثرات سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔ تمام تر تجارت بینکوں کے ذریعے سے ہوتی ہے جہاں سودی لین دین ہوتا ہے۔ اکثر مسلمان سرمایہ دار اور صاحب ثروت بھی بغیر سود کسی کو قرض نہیں دیتے، اور بعض تو یہودیوں سے بھی زیادہ سود لیتے ہیں۔ سود کے بغیر کاروبار چلانا ناممکن بتایا جاتا، مگر زمانہ رفتہ میں کروڑوں روپوں کا لین دین اور تجارت اور قرض بغیر سود کے چلتا تھا۔ چوتھی صدی ہجری کا سیاح ابن حوقل جب جہاں گردی کرتے ہوئے مغربی افریقہ کی آخری حد بعد گشت میں پہنچا تو اس نے وہاں اربوں روپے کی تجارت اور بلا سود قرضوں کے لین دین کا رواج دیکھا اور ان کی دستاویز تک پڑھی۔ چنانچہ وہ ایک بلا سود قرض کی نسبت اپنی ڈائری میں لکھتا ہے: میں نے ایک رسید قرضہ بعد گشت میں دیکھی جو محمد بن ابی سعدون کے قرض سے متعلق تھی۔ اس پر عادل گواہوں کی گواہیاں سب تھیں۔ اس رسید کی رقم 42,000 اشرفیاں تھیں۔ ایک روایت کے مطابق غوری نے آخری دفعہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے قرض لے کر ہندوستان پر چڑھائی کی تھی۔ عالمگیر کے لڑکے مراد بخش گورنر گجرات نے ایک مرتبہ حاجی پیر محمد زاہد علی سے 6 لاکھ کا قرض لیا۔ یہ سب قرضے بلا سود تھے۔ اتنی کثیر رقم کے قرض حسنہ کسی ضمانت اور رجسٹری وغیرہ کے بغیر آج کل ملنا تو ناممکن ہے۔ اس زمانے میں لین دین سود کے منافع کے لالچ کے بجائے آخرت کے فائدے کے پیش نظر ہوتا تھا۔ نیت نیک ہوتی تھی، حاجت مندوں کی دعائیں شامل حال ہوتی تھیں، جس سے کاروبار چمکتا تھا اور روپیہ بھی محفوظ رہتا تھا۔ ایسی تجارت آخرت کا اس زمانے میں لین دین عام تھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تاجر اور اکثر شہروں میں آپ کی ایجنسیاں قائم تھیں۔ ان کا بڑے بڑے تاجروں سے معاملہ رہتا تھا، لاکھوں کا لین دین ہوتا تھا۔ اس قدر وسیع کاروبار کے ساتھ احتیاط اتنی برتتے تھے کہ ان کے خزانہ میں ایک پائی بھی ناجائز طور پر داخل نہ ہو سکتی تھی۔ اس احتیاط کے باعث اگر کبھی نقصان بھی ہو جاتا تو ملول نہ ہوتے تھے۔ ان کے اپنے کارندوں کو اس بات کی سخت ہدایت تھی کہ عیب دار تھان خریدار کو دکھلا اور جتلا کر بیچنا۔ ایک دفعہ حفص بن عبد الرحمن کو یہ ہدایت یاد نہ رہی، اس نے عیب و ثواب بتلائے بغیر تھان فروخت کر دیے۔ امام صاحب کو جب اس کی اطلاع ہوئی انہیں بہت افسوس ہوا۔ کفارے کی اور تو کوئی صورت نظر نہ آئی، کیونکہ تھان ایسا شخص لے گیا تھا جس کا پتہ معلوم نہ تھا۔ اس لیے آپ نے ان تھانوں کی قیمت جو 30,000 درہم تھی خیرات کر دی تاکہ آخرت میں کوئی مواخذہ نہ ہو۔ ایک اور موقع پر ایک عورت امام صاحب کے پاس ایک تھان برائے فروخت لائی۔ امام صاحب نے دام پوچھے، اس نے 2 درہم مانگے۔ امام صاحب نے کہا یہ کم ہے۔ اس نے کہا تو 200 دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا تھان 500 سے کم کا نہیں۔ اس پر عورت نے کہا کیا آپ ہنسی تو نہیں کر رہے؟ امام صاحب نے کہا نہیں، اور 500 درہم اپنے پاس سے دے کر تھان رکھ لیا۔ ان کے پیش نظر ہمیشہ آخرت کی تجارت رہی تاکہ کسی غلط کاری کا وہاں کوئی خمیازہ نہ بھگتنا پڑے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بھی تجارت کے وقت آخرت کو پیش نظر رکھتے تھے۔ آپ ذاتی مفاد کی بجائے خریدار کے مفاد کو ترجیح دیتے تھے۔ ایک مرتبہ انہیں جرجرایا کی اراضی سے مال گزاری میں انگوروں کی کافی مقدار آئی۔ کچھ لوگوں نے اس کا افشردہ نکالنا چاہا تاکہ ان کی جلد نکاسی ہو جائے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کرنے سے منع کیا، کہا کہ انہیں منقع بنا کر بیچو۔ کارندوں نے کہا اس طرح ان کی نکاسی ممکن نہیں، جس پر آپ نے سب انگوروں کو پانی میں پھینکوا کر ضائع کرا دیا تاکہ لوگوں تک ایسی چیز نہ پہنچے جو حرام شکل اختیار کر چکی ہو۔ لین دین میں بسا اوقات لوگ کھوٹے سکے دے جاتے تھے۔ آپ کو جو ہی ان کا علم ہوتا انہیں دوسروں کو مرنے کی بجائے خود الگ کر کے رکھ دیتے۔ چنانچہ آپ کی وفات پر ایسے 500 کھوٹے سکے ایک جگہ جمع شدہ ملے۔
گزشتہ صدیوں میں مسلمان دنیا کی تجارت پر ایسے حاوی تھے جیسے اس دور میں امریکہ اور برطانیہ کا طوطی بول رہا۔ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہ تھا جہاں مسلمان نہ پہنچے ہوں۔ اس دور کے کاروبار کا آج کی منڈیاں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اردبیل سے مراغہ جاتے ہوئے راستے میں ایک منزل کورسرا پڑتی تھی جہاں سالانہ چاند کی ابتدائی تاریخوں میں تجارتی میلے لگا کرتے تھے۔ ان میلوں میں مختلف قوموں کے تجارتی لوگ شرکت کرتے تھے۔ کپڑے، عطر، سرکہ، روشنی کے سامان، سونا چاندی، گھوڑے، خچر، گدھے، گائے، بیل، بھیڑ، بکریوں کی تجارت کرتے۔ میلہ کا یہ میدان 9 مربع میل سے زائد رقبے پر پھیلا ہوا تھا اور بقول ابن حوقل جہاں گرد حج کے موقع پر جس قدر ہجوم اور ساز و سامان میدان عرفات میں جمع ہوتا تھا یہاں اس سے زیادہ جمع ہوتا اور حج کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ کاروبار کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ ابو اسحاق ماجروانی نے صرف اس میلہ میں ایک سال 2 لاکھ جانور بیچے۔ ابو محمد عبد الرحمن ابن السری نے اسی میلے میں 10 لاکھ بھیڑ بکریاں فروخت کیں۔ اسی میلے میں ایک دوسرے تاجر شعیب بن میران نے بھی اس قدر جانور بیچے کہ مصر سے نکل کر صحرائے لیبیا کے مشہور شہر کیروان کو جاتے ہوئے راستے میں برکہ کے شہر سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہ ایک تجارتی مرکز تھا۔ شہر میں اون، سیاہ مرچ، شہد، موم، روغن زیتون وغیرہ کی تجارت ہوتی تھی۔ یہاں بکثرت تاجروں اور دوسرے ممالک کے لوگوں کو ہر وقت ہر زمانہ میں آمد و رفت رہتی تھی۔ یہ سلسلہ آمد و رفت کبھی منقطع نہ ہوتا تھا۔ اس شہر کے راستوں پر قافلوں پر قافلے ملتے تھے جو تمام تر مسلمانوں کی قوت عمل اور نیک نیتی کی کرامات تھیں۔ اگلے وقتوں میں تجارت عروج پر تھی، معاملات میں نیک نیتی برتی جاتی تھی، اس لیے تجارت اور بیوپار میں بڑی برکت تھی، دولت عام تھی، خیر و خیرات بڑی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زیادہ تر تجارت پیشہ تھے۔ ان کی نظر یوم آخرت پر رہتی تھی تاکہ وہاں کوئی خسارہ نہ اٹھانا پڑے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں فیاض مشہور تھے۔ انہوں نے اپنی وفات پر 12 لاکھ درہم نقد 3 کروڑ کی جائیداد چھوڑی۔ ابن سعد کی ایک روایت کے مطابق آپ کے گھر سے 3 بھار گائے کے چمڑے کو کہتے ہیں وزنی سونا نکلا۔ مشہور صحابی اور عشرہ مبشرہ میں سے بہت بڑے تاجر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی وفات پر ان کی 4 بیویوں میں تقسیم کے لیے جب سونا کاٹا گیا تو کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ ہر بیوی کو 80 ہزار اشرفیاں ملیں۔ باقی حصے داروں کے حصص کا تو شمار نہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی دولت موجودہ حساب سے 35,000 ملین تھی۔ یہ تو دور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دولت کا حال ہے۔ ان سے بعد کے زمانہ کی یہ کیفیت تھی کہ خلیفہ مقتدر باللہ کے زمانہ میں الجساس جوہری کی خانہ تلاشی سے 1 کروڑ 8 لاکھ اشرفیاں برآمد ہوئیں۔ دکان کے مال اور دیگر اموال کا تو شمار ہی نہیں۔ الفخری کے ایک بیان کے مطابق خلیفہ معتصم باللہ کے زمانے کے ایک چکی پیسنے والے نے بصرہ سے نقل مکانی کر کے جب بغداد میں کاروبار شروع کیا اس سے اسے اتنی آمدن ہوئی کہ 100 اشرفی روزانہ زکوٰۃ کی مد میں خیرات کرتا تھا۔ ایران کے قدیم تجارتی بندرگاہ صراف کے ایک تاجر نے اپنے پاس موجود مال کی وصیت کی تو اس کا ثلث 10 لاکھ اشرفیوں پر مشتمل تھا۔ بے زر لوگوں کو تجارت کے لیے اس نے جو سرمایہ دے رکھا تھا وہ اس کے علاوہ تھا۔ عدن کے سوداگر رامشت کے سب سے چھوٹے لڑکے موسیٰ کے زیر استعمال چاندی کے آلات کا جب وزن کیا گیا تو وہ 1200 من نکلے۔ باقی لڑکوں اور اس کے گھر کی دولت اس کے علاوہ تھی۔ اس کے منشی علی نیل کو ایک مرتبہ صرف چین میں مال بیچنے کا منشیانہ 5 لاکھ دینار ملا۔ معاصر العمراء کے ایک بیان کے مطابق عالمگیر کے زمانہ میں سوات کے ایک ملا عبد الغفور کا سرمایہ تجارت کروڑوں روپے سے زائد تھا۔ یہ وہ اعداد و شمار ہیں جن پر زکوٰۃ ادا ہوتی تھی اور یہ اسی تجارت و ثروت کا نتیجہ تھا کہ ایک زمانہ میں مستحقین زکوٰۃ تلاش کے باوجود نہیں ملتے تھے۔